پتہ ہے آپ کا سب سے پاورفل سپورٹ سسٹم ہے کیا؟ آپ کا اللہ۔ اور پتہ ہے اللہ کن لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، کن لوگوں کو تسلی دیتا ہے، کن لوگوں کے راستے آسان کرتا ہے۔ چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، جو وقت کی کمی یا کتنی ہی بڑی مشکل کے باوجود بھی اس کے میسیجز کا جواب دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ بہت پریشان ہیں، ایسے میں اگر آپ کے سب سے اچھے دوست یا کسی فیوریٹ انسان کا میسیج آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے، آپ کسی بہت اہم کام میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے بہت اہم ایگزامس ہیں، آپ بہت ڈپریسڈ ہیں، لیکن کیا آپ اس میسیج کو اگنور کرنا چھوڑ دیں گے؟ یہ سوچ کر کہ وہ جو میسیج کر رہا ہے کتنی محبت سے کر رہا ہے، اسے آپ کا کتنا خیال ہے، وہ آپ کو تسلی دینا چاہتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی ساری پریشانیاں بھلا کر اس کو رپلائی کر دیں گے، کیونکہ یہ وہ انسان ہے جس سے بات کر کے آپ کی پریشانی کچھ کم ہو جاتی ہے۔ اتنا ڈپریسڈ ماحول میں اگر سکون کی کوئی لہر آ جائے، کوئی ریلیکسنگ فیز آ جائے تو آپ فوراً اسے نہیں لیں گے۔ اتنا ڈپریشن میں اور جلدی میں تو ویسے بھی آپ سے وہ کام نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ ڈپریشن یا بہت زیادہ تیزی میں آ جاتا ہے تو وہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ اسے سکون کا ایک چھوٹا ہی صحیح لمحہ چاہیے ہوتا ہے، ریلیکسنگ فیز چاہیے ہوتی ہے، اور پھر ریلیکس ہو کے زیادہ آسانی سے کام ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ رپلائی کرنا کیا واقعی وقت کا ضیاع تھا یا نہیں؟ ڈپریشن کے ساتھ دیر سے کام ہونا اور کچھ دیر ریلیکس ہو کر جلدی کام کر لینا۔ اور کیا اللہ آپ کو دن میں 5 بار میسج کر کے تسلی نہیں دے رہا؟ وہ جانتا ہے کہ جب تک آپ کو کہیں سے سپورٹ یا تسلی نہیں ملے گی آپ بے سکون رہیں گے اور انگیز ہاسٹ ہو جائیں گے۔ وہ کیوں دن میں 5 بار بلاتا ہے؟ وہ کیوں بار بار کہتا ہے کہ فلاح کی طرف آ جاؤ؟ وہ کیوں بار بار کہتا ہے کہ اکبر صرف وہی ہے؟ ان سب چیزوں سے اکبر جو تمہیں پریشان کر رہی ہیں، وہ ان سب پریشانیوں کو، الجھنوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے پاس قدرت ہے اور وہ بار بار تمہیں میسج کر کے یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ تم مجھ سے اپنی پریشانیوں کے درمیان، اپنے مشکل کاموں کے درمیان اگر اس سے بات کر لیا کرو، اگر تسلی لے لو، تو ایک تو یہ کہ تم سکون میں آ جاؤ گے، اور دوسرا یہ کہ کیا تمہیں کامیابی نہیں چاہیے؟ تم اللہ کو اکبر مانتے ہو تو پھر کدھر جا رہے ہو اسے چھوڑ کر؟ تم فلاح نہیں چاہتے، تم کامیابی نہیں چاہتے، تمہیں سکون نہیں چاہیے تو نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اس کو رپلائی کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ تمہیں تسلی دے گا، پھر سکون دے گا، اور پتہ ہے پھر فلاح بھی دے دے گا۔ تم نے اپنے کاموں پر اسے پریورٹی دی تھی نا، وہ کیسے پھر تمہیں پریورٹی نہیں دے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں بھی اسے پکارتا ہوں، وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں، وہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور تم جو کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہو کیسے ملے گی؟ اللہ کے پاس ہی نہ گئے اگر تو
اس کو ہی یاد نہ کیا اگر، پھر اس کے تمہیں نہ یاد کرنے پر کیسا شکوہ کرو گے؟ اللہ کو ہی اگر ناراض کر دیا پھر کیا کرو گے؟ اتنی انرجی جو لگا رہے ہو ضائع ہو گئی تو کیا کرو گے؟ شکوے کرو گے؟ اس سے بار بار کہہ رہا تھا کہ فلاح لے لو اور تم نے نہیں لی تھی۔ پتہ ہے تمہارے مشکل وقت میں، ایگزامس کے دنوں میں نماز تو کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ جب تم ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پریشان سے پریشان ہوتے جا رہے ہو، ایسے میں اگر اچانک کوئی ایک محبت بھرا، تسلیوں اور ساتھ کے وعدوں سے بھرا میسج آ جائے، اور پھر تمہارے ہر پریشان ہونے کے بعد کیا تم خوش قسمت نہیں ہو کہ کوئی ہے جسے تمہاری فکر ہے، کوئی ہے جو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، کوئی ہے جو تمہارا بہت خیال رکھتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے، اور تمہارے گمان کیسے ٹھیک ہوں گے اگر تمہیں تسلی ہی نہ ملے، اگر تم ایک چیز کے پیچھے بھاگتے رہو کچھ بھی سوچے بغیر، مگر تمہیں کامیابی کے وعدے ہی نہ سنے تو پھر تم پریشانی میں ہی گھلتے رہ جاؤ گے۔ پھر یقین کیسے پیدا ہوگا اس کے وعدوں کے سچے ہونے کا؟ اور پھر یقین کے بغیر گمان بھی کیسے وجود میں آئے گا؟ سوچیے، ذرا سا سوچیے، دوڑ پڑیے اس کی طرف، وہ بھی تو آپ کی طرف آئے گا اور آپ کو بہت کچھ دے گا انشاءاللہ۔